میرا نام سہیل ہے۔ میں فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میری عمر اس وقت صرف 16 سال ہوگی۔ میں ان دنوں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ والد کھیتوں میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ والدہ بھی کبھی کبھی مزدوری کر لیتی تھیں، لیکن زیادہ وقت گھر میں ہی بکریوں اور مرغیوں کی دیکھ بھال میں صرف کرتی تھیں۔ بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور محنت مزدوری کی تلاش میں لاہور آ گیا۔ وہاں ہمارے گاؤں کے کچھ لڑکے پہلے ہی سے فیکٹریوں میں مزدوری کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی ایک فیکٹری میں ملازمت دلوا دی۔ میں اپنے گاؤں کے دوستوں کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ انہوں نے ایک کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا۔ اس میں ہم 5 لڑکے ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ اپنے کھانے پینے اور کرائے کے اخراجات رکھ کر میں ساری تنخواہ ماں کو بھیج دیتا تھا۔ اس طرح میرے خاندان کے معاشی حالات میں کچھ بہتری آ گئی۔ میں مہینے میں صرف ایک مرتبہ گاؤں جاتا تھا اور صرف ایک دن رہ کر واپس لاہور آ جاتا تھا۔ اس مرتبہ جب میں لاہور گیا، ابھی مجھے آئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ہمارے دروازے پر پولیس آ گئی۔ میں خود دروازہ کھولنے گیا تو پولیس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا کہ میرا نام سہیل ہے۔ پولیس نے کہا کہ ہاں، ہمیں تمہاری ہی تلاش تھی۔ میں ان کی بات سن کر بہت حیران ہوا اور پریشانی کی حالت میں پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کیا کیا ہے جو آپ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ تم نے شانی کو اغوا کیا ہے۔ شانی؟ میں نے نام دہرایا۔ مگر وہ تو شادی شدہ ہے اور اپنے سسرال میں ہوگی، اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ ایک پولیس اہلکار نے کہا کہ اس کے ساس سسر نے ہی رپورٹ درج کرائی ہے کہ ان کی بہو کو تم نے اغوا کیا ہے۔ اتنے میں میری والدہ اور والد بھی دروازے پر پہنچ گئے اور پولیس کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں نے لاکھ بتایا کہ میں تو ابھی لاہور سے یہاں پہنچا ہوں۔ میں وہاں فیکٹری میں کام کرتا ہوں اور مہینے میں صرف ایک دفعہ گاؤں آتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ شانی کہاں ہے اور اس کو کس نے اغوا کیا ہے۔ میرے والدین نے بھی بہت دہائی دی، لیکن پولیس نہ مانی اور مجھے پکڑ کر لے گئی۔ یہ پولیس بھی اس گاؤں کے تھانے کی تھی جہاں شانی بیاہ کر چلی گئی تھی۔ شانی میری خالہ زاد تھی، مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی۔ چہرے پر بڑی معصومیت تھی، اسی وجہ سے جو دیکھتا تو پل بھر کے لیے اس پر نظریں ٹھہر جاتی تھیں۔ لمبا قد، ہرنی جیسی چال، وہ میرے بچپن کی ساتھی تھی۔ ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے، ساتھ ہی کھیلتے تھے اور ایک ساتھ بکریاں چرانے جاتے تھے۔ ہمارے مزاج ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے تھے۔ کھیلتے کودتے، بکریاں چراتے، کبھی ہمارے درمیان لڑائی نہ ہوئی تھی۔ جب ہم نے بلوغت میں قدم رکھا تو ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، لیکن کبھی نہ تو اس نے اور نہ میں نے اس بات کا اظہار کیا۔ بس ایک خاموش محبت تھی جو ہمارے درمیان پروان چڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ ابھی اس کی عمر 15 سال ہی تھی کہ اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ جب کبھی کوئی اس کا رشتہ لے کر اس کے گھر آتا تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا اور میں مایوس ہو جاتا۔ میں سوچتا تھا کہ کاش جب تک میں کسی قابل نہ ہو جاؤں، شانی کا کہیں بھی رشتہ نہ ہو۔ میں کچھ کمانے کے قابل ہو جاؤں تو پھر اپنے گھر والوں کو اس کے رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ ابھی سے وہ کافی سگھڑ تھی، ہر کام سلیقے سے کرتی، اس لیے جو خاتون بھی اس کو دیکھتی اپنی بہو بنانے کی خواہش ظاہر کر دیتی۔ اس کی پھوپھی کچھ کوس دور ایک گاؤں میں رہتی تھیں۔ ان کی بڑی چاہت تھی کہ وہ شانی کو اپنی بہو بنائیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا بیٹا اس وقت 5 سال کا تھا، جبکہ شانی کی عمر 15 سال تھی۔ ان کی اس خواہش پر سارا گاؤں ہنستا تھا۔ اس کے والد بھی یہ کہتے کہ جوڑ نہیں ہے، ورنہ میں تو خود تمہیں شانی کا رشتہ دے دیتا۔ لیکن شانی کی پھپھو جب آتی اپنے بھائی سے رشتے کا تقاضا کرنے لگتی۔ انہوں نے اس سلسلے میں اپنے بھائی کو اتنا زیادہ پریشان کیا کہ آخر ان کو شادی کے لیے راضی ہونا ہی پڑا اور آخر کار شانی اپنے 5 سالہ پھوپھی زاد رحیم داد کی دلہن بن کر پھوپھی کے گھر چلی گئی۔ اس دن میں بہت رویا۔ بس تب ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں گاؤں میں نہیں رہوں گا
ورنہ شانی کی یاد مجھے ستاتی رہے گی۔ شانی کی پھپھو چند دن تو اس کے ناز نخرے اٹھاتی رہیں، لیکن جلد ہی اس نے گھر کے تمام کام کی ذمہ داری شانی پر ڈال دی اور خود سارا دن گاؤں میں گھومتی رہتی اور شانی سارا دن گھر کے کام کاج میں جوتی رہتی۔ حقیقت میں اس کی پھپھو کو گھر کے کام کرنے والی ہی چاہیے تھی۔ اس کے حالات کے بارے میں مجھے اپنی والدہ اور خالہ کی گفتگو سن کر پتہ چلتا رہتا تھا۔ میں یہ سب برداشت نہ کر سکا تھا، اس لیے میں پڑھائی چھوڑ کر لاہور چلا گیا تھا اور اپنے آپ کو مصروف کر لیا تھا۔ اب پولیس مجھے تھانے لا کر پوچھ گچھ کرنے لگی کہ بتاؤ تم نے شانی کو کہاں چھپایا ہوا ہے۔ مجھے پتہ ہوتا تو بتاتا۔ پولیس نے مجھ پر بہت تشدد کیا، لیکن ظاہر ہے میں ان کو کیا بتاتا۔ اگلے دن شانی کے پھپھا بھی پولیس اسٹیشن آ گئے۔ انہوں نے بھی مجھ سے یہی پوچھا کہ شانی کہاں ہے۔ میں نے پولیس انسپکٹر کے سامنے کہا، کہیں تم نے تو اس کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کر دیا، اور اس ڈر سے کہ کہیں وہ سب کو بتا نہ دے تم نے ہی اس کو مار کر اس کی لاش کہیں چھپا دی۔ یہ سن کر کریم داد ڈر گیا اور رونے لگا۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ وہ تو میری بہو تھی، میری بیٹیوں جیسی تھی۔ پھر وہ بتانے لگا کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے شانی سے کہا تھا کہ میری گاڑی کی سیٹوں کے کور دھو دینا۔ کریم داد ایک چھوٹا لوڈنگ ٹرک چلاتا تھا اور اس پر سبزیاں گاؤں سے شہر کی منڈی میں لے جانے کا کام کرتا تھا۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ جب شام کو میں گھر آیا تو اس نے وہ کور نہیں دھوئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بھول گئی تھی۔ اس پر میں نے اس کو ڈانٹ دیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے کھانا مانگا، اس نے روٹی بنا کر مجھے کھانا بھی دے دیا، مگر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں اس کی دل جوئی کرنے لگا، لیکن وہ پھر بھی نہ چپ ہوئی۔ تو میں نے اس سے کہا، چل تیار ہو جا، میں تجھے میلے میں لے چلتا ہوں، قریبی شہر میں میلہ لگا ہوا ہے، تجھے اچھا لگے گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور جلدی جلدی تیار ہو گئی۔ میں اس کو گاڑی میں بٹھا کر گاؤں سے نکلا۔ ابھی کچھ میل دور ہی گئے تھے کہ گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ گاڑی ایک ویرانے میں رک گئی تھی جہاں کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا تھا۔ کریم داد نے شانی سے کہا کہ تم گاڑی میں ہی بیٹھی رہنا، میں جا کر پیٹرول لے کر آتا ہوں۔ پیٹرول پمپ یہاں سے کچھ میل کے فاصلے پر ہے، گھبرانا نہیں، میں جلدی آ جاؤں گا۔ مجھے واپس آنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے۔ جب میں واپس پہنچا تو شانی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے بہت ڈھونڈا، نہیں ملی، سوچا گاؤں واپس نہ چلی گئی ہو۔ واپس گاؤں آ گیا پر وہاں بھی نہیں تھی۔ پھر میں اس کے میکے گیا، لیکن وہاں بھی نہیں تھی۔ وہیں اس کے گاؤں والوں نے کہا کہ پہلے شانی کا سہیل کے ساتھ چکر تھا، کہیں وہ اس کے ساتھ نہ بھاگ گئی ہو یا سہیل نے اس کو اغوا کر لیا ہوگا، اس لیے میں نے پولیس کے سامنے تم پر شک ظاہر کیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگا۔ چونکہ شانی کی گمشدگی کی اطلاع تمام تھانوں میں کر دی گئی تھی اور اس کا حلیہ بھی بتا دیا گیا تھا، اس لیے ایک قریبی تھانے سے خبر آئی کہ انہوں نے ایک مرد عورت اور ایک لڑکی کو گرفتار کیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ لڑکی شانی ہے، کیونکہ اس کا حلیہ بتائے گئے حلیے سے کافی ملتا جلتا ہے۔ اس پولیس اسٹیشن کی وین روانہ ہوئی اور تھوڑی دیر میں گرفتار شدگان کو لے کر تھانے پہنچ گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ واقعی وہ شانی تھی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ پولیس نے ان مرد اور عورت سے پوچھ گچھ شروع کر دی کہ انہوں نے شانی کو کیوں اور کہاں سے اغوا کیا ہے۔ وہ دونوں جو میاں بیوی تھے رونے لگے۔ مرد نے بتایا کہ میں رات میں اپنا رکشہ چلا رہا تھا کہ اچانک سڑک پر یہ لڑکی ملی جو ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے رکشہ روک لیا کیونکہ میں خود بھی ایک جوان بچی کا باپ ہوں، اس لیے مجھے اس کی فکر ہو گئی کہ اتنی رات میں یہ بچی اکیلی سڑک پر کیا کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک بدماش اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اس سے بچ کر بھاگ رہی تھی کہ رکشہ نظر آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہتی ہو؟ اس نے اپنے گاؤں کا نام بتایا، لیکن رات زیادہ ہو گئی تھی، راستہ زیادہ خطرناک تھا، اس لیے میں نے شانی سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں بھی تمہاری عمر کی میری بچی ہے۔
اور میری بیوی ہے، تم ان کے پاس آج رات رہ لو، صبح تم کو تمہارے گاؤں چھوڑ آؤں گا۔ یہ راضی ہو گئی تو میں اس کو اپنے گھر لے گیا۔ میری بیوی اور بچی نے اس کا بہت خیال رکھا اور اس کو تسلی دی۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر ہم میاں بیوی اس کو اس کے گاؤں لے جانے کے لیے نکلے تو راستے میں پولیس نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ پولیس نے شانی کی طرف دیکھا تو اس نے بھی ان کے بیان کی تائید کی۔ پولیس نے شانی کا بیان لیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے پھپھا جو میرے سسر بھی ہیں کے ساتھ میلے میں جا رہی تھی۔ گاؤں سے کچھ میل دور گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ میرے پھپھا کریم داد نے مجھ سے کہا کہ وہ گاڑی میں میرا انتظار کرے، میں پیٹرول لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دور آگے ایک پیٹرول پمپ ہے، مجھے وہاں تک پیدل جانا ہوگا۔ ان کے جانے کے بعد میں تھوڑی دیر تو گاڑی میں بیٹھی رہی، پھر تھک کر گاڑی سے اتر کر قریب پڑے پتھر پر بیٹھ کر اپنے سسر کریم داد کے لوٹ آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، وہ نہ لوٹے تو گھبرانے لگی۔ ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی بندہ بشر نہ تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ شام ہو رہی تھی اور ہم گھر سے کافی دور آ چکے تھے۔ ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر اٹھ کر اس طرف چل دی جدھر اس کے سسر نے اشارہ کیا تھا کہ آگے پیٹرول پمپ ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھی تو ایک شخص سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ وہ درمیانے قد کا تھا اور رنگت سانولی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ اس آدمی نے قریب آ کر کہا کہ ڈرو نہیں، میں برا آدمی نہیں ہوں، تم اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس کو پوری کہانی سنائی کہ پھپھا کے ساتھ میلہ گھومنے جا رہی تھی کہ گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ پھپھا پیٹرول لینے گئے ہوئے ہیں اور مجھے گاڑی میں بٹھا گئے تھے، تو تم گاڑی کے اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر کیوں نکلی؟ ڈر لگ رہا تھا، انہوں نے آنے میں دیر کر دی ہے، کہتے تھے سامنے ہی پیٹرول پمپ ہے، وہاں تک جا رہا ہوں، ان کو دیکھنے نکلی تھی۔ پیٹرول پمپ قریب تو نہیں ہے، یہاں سے کافی دور ہے، کم از کم 1 گھنٹہ لگتا ہے پیدل وہاں پہنچنے میں۔ آؤ چلو میرے ساتھ، میں تم کو لے جاتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ جانے سے گھبرا رہی تھی، لیکن کیا کرتی، اگر گاڑی میں جاتی تب بھی یہ آدمی ساتھ ہی لگا رہتا۔ سوچا کہ کھلی جگہ میں رہنے سے خطرہ کم ہے، کم از کم بھاگ تو سکتی ہوں، کیا پتہ آگے آبادی مل جائے۔ کافی چلنے کے بعد بھی جب پیٹرول پمپ دکھائی نہ دیا اور آبادی کے بھی آثار نہ ملے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مجھے غلط سمت میں لے جا رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی مجھے اپنے سسر کی خفگی کا بھی خیال آ گیا کہ جب مجھے گاڑی میں نہ پائے گا تو کیا ہوگا۔ پس میں الٹی سمت بھاگنے لگی، بھول گئی کہ گاڑی کہاں کھڑی تھی۔ جب میں بھاگی تو وہ بھی میرے پیچھے بھاگا۔ میں اور ڈر گئی اور مزید تیز بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے میں ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سے سڑک دکھائی دینے لگی۔ میں دوڑتی ہوئی سڑک پر آ گئی کہ یہاں سے سواریاں گزرتی ہوں گی اور میں کسی نہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکوں گی۔ اس وقت سڑک سنسان تھی اور دوڑنے کی وجہ سے میرا سانس پھول گیا تھا۔ اتنے میں مجھے ایک رکشہ دکھائی دیا جس کو میں نے ہاتھ ہلا ہلا کر رکنے کا اشارہ دیا۔ باقی جو کچھ ہوا وہ رکشے والے چاچا نے آپ کو بتا ہی دیا ہے۔ پولیس والوں نے رکشے والے اور شانی کے بیانات کو تسلیم کر لیا اور شانی کے باپ کو بلا کر شانی کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اس کو اپنے گھر لے آیا۔ پولیس والوں نے مجھے بھی چھوڑ دیا۔ اب شانی کے باپ کی آنکھیں کھل گئی تھیں کہ بہن کی محبت میں اس نے اپنی معصوم بیٹی پر کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو مجبور کیا کہ شانی کو طلاق دے دے۔ وہ نہ مانی تو اس کے باپ کو تنسیخ نکاح کا کیس کرنا پڑا، تب جا کر شانی کی جان چھوٹی۔ اس سارے واقعے میں بے قصور مارا گیا تھا اور اس بات کا احساس شانی کے باپ کو بھی ہو گیا تھا۔ دوسری یہ کہ بیٹی پر بدنامی کا داغ بھی لگ گیا تھا۔ اس نئی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر میری والدہ اور میری خالہ نے فیصلہ کیا کہ شانی کی شادی مجھ سے کر دی جائے۔ گاؤں والوں نے اس فیصلے کو ناپسند کیا، ناک بھونج بھی چڑھائی، لیکن شانی کے والد نے جرأت سے کام لیا۔ اس نے کہا کہ جس کا جی چاہے ہم سے تعلق رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، لیکن ہمیں تو اپنی اولاد کی خوشی عزیز ہے۔ ہماری اکلوتی بیٹی جس کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ قصوروار ہم ہیں، تو سزا شانی کو کیوں ملے؟
یوں میری اور شانی کی شادی ہو گئی۔ یہ واقعہ میری اور شانی کی زندگی میں رونق اور خوشیاں بھرنے کا بہانہ بن گیا۔ کسی سے کچھ مانگے یا کہے بنا ہی ہماری آرزو پوری ہو گئی اور ہم دونوں شادی کے بعد شہر چلے گئے، کیونکہ وہاں میری ملازمت تھی اور ہمارے لیے یہی بہتر تھا، ورنہ گاؤں والے تانے دے دے کر ہمارا جینا حرام کر ڈالتے۔